جھوٹوں کی پہچان کیا ہے؟ جھوٹوں کی پہچان یہ ہے کہ بہت ہلکی ہوتی ہے، بات کرنے میں سچ بات کرنے کے ارادے میں جھوٹ بول دیتے ہیں، پہلے بات کرنے میں سچ بولنے کے اندر پہلے جھوٹ بول دیتے ہیں، یا پھر وہ سچ بولنے کے بعد میں کچھ اور جھوٹ بول دیتے ہیں. تو یہ جھوٹوں کی پہچان ہے. اور ان کے بارے میں خدا اتنا غضبناک کیوں ہوا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹے جو ہوتے ہیں وہ خدا کے قہر اور غضب کی وجہ سے، خدا کی لعنت صرف ان پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے اثرات دوسروں پر پڑ جاتے ہیں. تو جھوٹوں سے بچنا بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ تو اس جھوٹے سے تو پرہیز لازم ہے. کیا لازم ہے؟ پرہیز لازم ہے. کیوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹوں پر لعنت ہے. اور جھوٹ کون ہے؟ تم کو میں بولوں، میرے کو تم بولو نہیں. ان کی علامت اور ان کے سمٹمس اور پہچان دے دیا نا جی. اب تو سمجھ میں آ جائے گا نا. جھوٹے کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کو اگر جھوٹا بولو نا تو غر بول کے آنکھ پہ آئیں گا انہیں. غلط بول رہی تم کو نہیں معلوم، چلو وہ ویسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اب 10 پینترے بولیں گا، وہ ویسا نہیں تھا، یہ ایسا تھا، وہ ویسا نہیں تھا، وہ ویسا تھا، وہ ویسا نہیں تھا، یہ ایسا تھا. تم وہ سمجھنے میں غلطی کرے، تم ویسا ہوا، یہ ایسا ہوا. اور سچے کو اگر کوئی جھوٹا بولے، سچے کو جھوٹا بولے تو اس کا سکوت یہ بتلا دے گا کہ وہ سچا ہے. کیوں کہ اس کو غصہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہے. غصہ کیوں آئے گا؟ کہ میرا پول کھل رہا ہے، لوگ مجھے پہچان لے رہے ہیں. تو فوراً کیا کرے گا؟ وہ ری ایکشن دے گا اور وہ اٹیک کرے گا. تم جھوٹے ہیں جی، تم جھوٹے ہیں، جھوٹے باتیں تم کرتے ہوں گے، وہ کرتے ہوں گے، میں تو جھوٹا نہیں ہوں. تو یہ جو بڑبڑ کرانا تو سمجھ لینا کہ پہچان. اور جو اپنے بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے 10 تعویلات اگر دے رہا ہے، سکوت اختیار نہیں کر رہا ہے، وہاں پر ڈھانپنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 10 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یہ جھوٹے کی پہچان ہے. ایسوں کے ساتھ میں رہا کرو کہ جس سے تم کو ان کی صحبت فائدہ پہنچائے. کیوں؟ جیسی سنگت ویسی رنگت. اس لیے جیسوں کے ساتھ میں بیٹھو گے تو کس کے ساتھ میں بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ میں رہنا ہے، پرکھ لینا کہ نہیں پرکھ لینا. ہاں بیمار ہے، ٹی وی ہے بول کے معلوم ہوا تو رہتی کہ اس کے ساتھ میں نکو بھائی. تم ہاں ارے موٹر سائیکل میں میرے بٹھا، نہیں تم آٹو میں جاؤ، میں دے تم 50 روپے لے کے جاؤ. کیوں؟ نہیں تو ایک مصیبت آ جائیں گی. وہ بیٹا ٹی وی کے ذرا سے میرے اندر میں آ گئے تو پھر ویسوں کی صحبت سے دور رہتے ہیں. تو یہ جسمانی بیماری، اس کے برخلاف میں رب العالمین نے فرما دیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. اور وہ متعدی ہے مرض کہ وہ پاس رہنے والے کو متاثر کرے گا. حتیٰ کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک جھوٹے کی جھوٹ جس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف اس کو یا اس کے گھر والوں کو یا اس کے خاندان والوں کو یا اس کے شہر والوں کو نہیں، بلکہ یہ پورے ماحول کو متاثر کرتی ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو وہ نکلتی ہے، تعفن وہ نکلتا ہے کہ وہ بدبو اور تعفن جہاں تک پہنچے گا اس کی وجہ سے نئی بیماریاں پیدا ہوگی. اگر ہے یہ عادت تو زبان خاموش، بات ہی کرنا بند کر دو جب تک تم سچے نہ بنو. اور سچائی کیا ہے؟ سچائی اس وقت میں تمہاری سچائی ہوگی کہ جھوٹ بولنا تم کو پانی میں کودنے سے زیادہ برا لگ رہا ہو، کرونا سے زیادہ برا لگ رہا ہو، ٹی وی سے زیادہ برا لگ رہا ہو. پھر کرنا کیا ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آقا نے فرمایا اور قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچنے کے لیے سچوں کی صحبت اختیار کرو. اپنی صحبت پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، اپنی رنگت پر، سنگت پر، اپنی دوست برادری کے اوپر دور دور تک کوئی جھوٹا نہ ہو. قیامت کے میدان میں سیاہ چہرہ والا بنا کر کھڑا کیا جائے گا جھوٹے کو، اور لوگ دیکھ کر کہہ لیں گے کہ ارے یہ تو جھوٹا ہے. اب پڑھ کتنی بھی نمازیں پڑھا تھا، جھوٹ بولنا کتنا آسان ہو جاتا. ارے ہمارے نہیں دیکھ رہے ہمارا، ہاں دنیا کے خاطر یہ جھوٹ وہ جھوٹ. اور جھوٹ مسجدوں میں سچ بولو یہ نہیں ہے. جھوٹا اس کی ذات سے جھوٹا ہوتا ہے، سچا اس کی ذات سے سچا ہوتا ہے. پہچان جو بتا دیا نا میں،
کہ جھوٹے کی پہچان کیا ہے؟ کہ جھوٹے کو اگر جھوٹا بولو تو غصہ آ جائے گا، بھپڑ جائے گا، بی پی چڑھ جائے گا، پیشانی لال ہو جائے گی، آنکھیں سرخ ہو جائیں گے اس کے، میرے کو جھوٹا بولا، میرے کو جھوٹا بولا، سمجھنا کہ ہے گڑبڑ۔ اگر کوئی نہیں بھی ہے، اگر وہ کہہ دے کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں تو بھائی جھوٹ تو نہیں ہے لیکن آپ کی غلط فہمی ہے، نہیں وہ نہیں بھائی ٹھیک ہے جھوٹ سمجھ لو، مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ ہے پہچان۔ راہ طریقت میں یہ تعلیمات کی مجلسیں، ایک ایک خرابی کو اپنے اندر میں سے نکالو اور ایک ایک اچھائی کو اپنے اندر میں لانے کی 24 گھنٹے محنت کرو۔ اب اس جو پہچان کو میں نے بتا دیا جھوٹ کی، سب سے پہلے اپنے پر لے کر دیکھو۔ کیا کوئی ہم کو جھوٹا بول دے تو فوراً اگر غصہ آ رہا ہے، فوراً اٹیک کر رہے ہیں اور فوراً حملہ کر رہے ہیں، میں جھوٹا، میرے کو جھوٹا بولتے تم، میں جھوٹ نہیں، میں جھوٹ نہیں، تو سمجھ لینا کہ واقعتاً جھوٹا ہے وہ۔ اگر خود کو غصہ آ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں ابھی، کیونکہ سچے کی پہچان کیا ہوگی؟ اگر کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر بھی جھوٹا کہے گا نا تو اس کو ٹینشن نہیں ہوگا، کیونکہ معلوم ہے انہیں تو سچا ہے، سچا ہے، اس کو ٹینشن ہی نہیں آئے گا۔ اس کو صرف یہ بولے گا کہ بھائی میں تو جو بولا وہ سچ ہے، باقی تم تحقیق کر لو، تم کو غلط فہمی ہوگی، نہیں 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 تمہارا جھوٹ، تم جھوٹ ہے، آؤ بھی جھوٹا ہی سمجھ لو مجھے۔ اس سے زیادہ کا ریئیکشن نہیں ہوگا اس کو۔ اب سوچ لو تم بھی اور میں بھی اپنی زندگی پر کہ اگر کوئی ہم کو جھوٹ بولے تو ہم کو اگر غصہ آ رہا ہے، ہم اٹیک کر رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے، آنکھیں سرخ ہو جا رہی ہے، بی پی بڑھ جا رہا ہے، آواز چیخنے کی الجھ جا رہی ہے، اونچی جا رہی ہے، تو سمجھ لینا کہ واقعتاً ہم جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، اور لعنت ایسی کہ اس جھوٹے کی وجہ سے ہوائیں گندی ہو جاتی ہے، فضائیں گندی ہو جاتی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جھوٹ کی وجہ سے یہ گندی بدبو جب شہروں کے اندر میں اور ملکوں کے اندر پھیلے گی تو نئی نئی بیماریاں میری امت میں پیدا ہوگی۔ اس لیے اور سچ اس کی ضد ہے جھوٹ کی، اور سچ اتنی بڑی خوبی ہے کسی انسان کی، کتنی بڑی خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹ پر تو لعنت کا اعلان فرمایا اور سچ کے بارے میں فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ میں رہو۔ کیوں؟ کہ سچوں کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ان کی صحبت سے تمہارے اندر میں سچائی آئے گی۔ ان کی صحبت کے قابل سچے لوگ ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ اگر کسی کا کوئی دوست ہے جس سے جھوٹ ثابت ہو رہی ہے، اس کی زبان کے اطراف میں اگر جھوٹ ہے یا جھوٹ کی پہچان اس کے اندر میں، تو فوراً ترک کے تعلق کرو۔ جھوٹی بیوی ہے تو اس کو کہہ دو کہ تو زیادہ بات نہیں کرنا، کام کے حد تک کی بات کرنا۔ اولاد جھوٹی ہے تو اس کو اس حد تک رکھ دو کہ زیادہ بات مت کر۔ دوست اگر جھوٹا ثابت ہو جائے، اور ان سب سے زیادہ معاملہ دنیا کی اصلاح کے لیے ہم تم کو نہیں دے رہے تعلیمات، بلکہ اپنی ذات کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ اور اپنی ذات کے لیے اپنے جھوٹا ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ آسان پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی ہم کو جھوٹا کہے تو فوراً غصہ آ جا رہا ہے، آواز بڑھ جا رہی ہے، چیخنا چلانا شروع ہو جا رہا ہے، اور بی پی بڑھ جا رہا ہے، اور اس کے اندر میں آنکھیں سرخ ہو جا رہی ہے اور بے قابو ہو جا رہا ہے، تو فوراً وہاں تم اس وقت میں اپنی ذات سے فیصلہ کر لینا کہ میں واقعتاً جھوٹا ہوں اور میں سچا ہوں۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کوئی غلط فہمی ہی کی بنیاد پر اگر مجھے جھوٹا کہہ دے، ایسے بنو نا جی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے قرآن مجید میں سچے لوگوں کی کہ سچا ہوں۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ اگر کوئی سچا ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی جھوٹا کہہ دے تو وہاں پر خاموشی اور سکوت اختیار کرے گا، صرف اتنا بول دے گا کہ آپ کو غلط فہمی ہوگی، یہ بات نہیں ہے، یہ بات سچی ہے جو میں نے کہی ہے، نہیں تو تم خود دیکھ لینا، سوچ لینا۔ مگر اس کے اوپر حجت، چیخنا چلانا، آواز پہ آواز بڑھانا اور گھر سر پہ اٹھا لینا، یہ جھوٹے ہونے کی علامت ہوگی۔ اور ایسے جھوٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ بدبودار ہے جو دنیا کو بدبودار کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے دوستوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں پر کڑی نظر رکھو۔ کیوں؟ کہ جھوٹ سے بچنے کا راستہ بھی کیا ہے؟ کہ کونوا مع الصادقین، کہ تم اپنی صحبت بدل دو سچوں کے ساتھ میں۔ اور سچے لوگوں کی پہچان یہ ہے
کہ ان کو جھوٹ بولنا الٹی کرنے سے زیادہ برا محسوس ہوگا؟ نہیں، بول نہیں سکیں گے بھائی، نہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں ہوگا۔ جھوٹوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ بے تکلف جھوٹ بولیں گے، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ دل بولے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو ڈھانپنے کے لیے تعویلات کریں گے، ویسا نہیں، ایسا سمجھا تھا مجھے، ویسا نہیں کرا تھا، ویسا نہیں کرا تھا، یہ ہوا تھا، اور آپ ایسا نہیں سمجھ گئے، وہ ویسا ہو گیا تھا، الٹے تعویلات کرے گا۔ وہ جھوٹے کی پہچان ہے۔ بالمقابل اس کا جو سچے ہوں گے نا، سچوں کی پہچان یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی اگر جھوٹا بول بھی دے تو اس کے اوپر الجھیں گے نہیں وہ لوگ، بلکہ وہ یہ صرف یہ کہیں گے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی، لیکن بات تو سچ میرے علم کے مطابق میں اور میری دانش میں تو یہ بات سچ ہے۔ یہ اب آگے آپ تحقیق کر لیجئے، اب آپ اس بارے کے اندر میں آپ اپنے فیصلے کے مالک ہیں۔ یہ سکوت اختیار کر لیں گا، اس کو حجت نہیں کرے گا وہ۔ اس لیے یہ چیز کو سیکھو۔ اب ہم سچے بنے کیسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں سچوں کا وہ مقام ہے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی سنگت میں رہو۔ اب سچے کون ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ جن کی زبانوں سے جھوٹ ثابت نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں نکلے گا۔ پہچانا مشکل تو نہیں ہوگا نا؟ بہت عقل مند زمانہ ہے یہ، تو ہے کہ نہیں؟ وہاں پر بریک لگا دو، جھوٹوں سے احتراز کرو، پرہیز کرو۔ کیوں؟ کہ وہ کرونا اور کینسر سے زیادہ، ٹی وی سے زیادہ برے لوگ ہیں۔ ان کے اثرات تمہارے اندر پیدا ہوں گے کہ تم بھی ایزیلی جھوٹ بولنا شروع کر دو گے پھر، اور مہذب جھوٹ بولنا شروع کرو گے، دبے ہوئے انداز کے اندر میں اوپر سے پوشاکہ لپیٹ کے جھوٹ بولنا شروع کر دو گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سچے بننے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ سچوں کی صحبت، وہ سچے خدا کے پاس میں اتنے پسندیدہ ہیں کہ جھوٹوں کے بارے میں تو فرمایا کہ لعنت ہے ہماری، اور سچوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ سچے وہ بندے ہیں کہ جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم سچوں کی صحبت کو اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ اب جن کو سچوں کی صحبت ہی برداشت نہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ خود اپنی ذات سے جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کہ جھوٹے غلطی سے اگر سچوں کے درمیان آ بھی گئے نا تو بے چینی رہتی ہے ان کو۔ کیوں؟ غلطی سے اگر بیل اور گایوں کے مندے میں بھینس آگے بڑھ گئی تو یوں دیکھتے رہتی انہیں، اور گایاں بھی سب اس کو یوں سینگا مارتے رہتے ہیں۔ وہ کیونکہ برادریچ نہیں ہے۔ وہ سچوں کی صحبتیں جھوٹوں کو برداشت نہیں ہوتی، یہاں چپتے رہتی اور بے چینی رہتی ہے۔ یہ فطرت ہے آدمی کی۔ تو سمجھ لینا کہ اگر ہمارا دل اگر سچوں کے ساتھ بیٹھنے میں، سچوں کی صحبت کے اختیار کرنے میں اگر لگ رہا ہو تو پھر سمجھ لینا کہ سچائی کی کچھ پرسنٹیج ہمارے اندر بھی ہے، اور اس پر ہم اور اس سچائی کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اس کو بڑھانے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ مع الصادقین، ان کے ساتھ میں رہا کرو، ان کی سنگت کو اختیار کرو۔ اب ہمارا دل اگر سچوں کے ساتھ میں لگ رہا ہے تو سمجھنا کہ سچائی کے قابل ہم بھی سچے بن سکتے ہیں۔ اگر ہمارا مزاج، ہمارا بلڈ گروپ اگر سچوں کے ساتھ میں رہنے کے بجائے مکاروں کے ساتھ، جھوٹوں کے ساتھ میں رہنے پر ہے تو سمجھ لینا کہ خون بدلانا پڑتا ہے اپنے کو۔ کیوں؟ کہ ہمارے اندر میں سچائی کی صفت نہیں ہے، ہم سچے نہیں بن سکتے۔ پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر ایسوں کو پیر کامل دیکھتا ہے تو دنیا چھڑا کر کسی جنگل میں بٹھا دیتا ہے لے جا کر، کہ رہے یہاں پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر، نہ جھوٹے رہے نہ کوئی اور رہے، بلکہ اس ماحول کے اندر میں رکھ کر اس کو اس کی توجہات کی سچائی کے ذریعے سے اس کو سچا بناتا ہے۔ کہ ساری نورانیت کے راستے کا دروازہ جو ہے نا وہ سچائی ہے۔ جس کے دل کے اندر میں جھوٹائی کی بیماری ہوگی اور مرض ہوگا، اس کا دل گندا ہوگا اور وہاں پر سچائی نہیں آ سکتی۔ اس لیے پہلے دل کو سچا کرنے کے لیے سچوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، سچے ماحول کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جب اس کے قلب پر سچائی کے اثرات اور نورانیت پیدا ہو جائے گی نا، تب کہیں جا کر پھر سچائی اس کے اوپر کھلنا شروع ہوگی۔ سچائی کا وہ قدرداں ہوگا، ورنہ سچائی اس کو جھوٹ لگے گی اور جھوٹ کو وہ سچ مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ ایک بہت بڑے اسکالر یہودی کا قول یہ ہے کہ جھوٹ اس زور سے بولو کہ لوگ سچ مان لے اس کو۔ یہ ہوتا ہے، اس کو زور سے بولنا پڑتا ہے،
کیوں کہ دھوکہ دینا ہے نا. اس لیے ہم معاملہ پوری دنیا کا نہیں ہے بلکہ معاملہ ہماری اپنی ذاتوں میں. اس لیے سچے بننے کی کوشش کرو. جان چلی جائے لیکن جھوٹ کو اپنی زبان پر مت آنے دو. اگر تمہارے میرے دل کے اندر میں صلاحیت ہے کہ سچ بولنے میں ہم کو رکاوٹ اور تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس لیے دیکھو ذرا شعور والا ہو جاتا نا تو پھر جھوٹ بولتا انہیں. لیکن معصوم بچے، معصومیت کی پہچان ہے وہ، نیک دل کی علامت ہے وہ. اب ہم خود اگر جھوٹے ہیں تو پھر نظر ڈالو کہ کہیں ہم جن کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کہیں جھوٹے تو نہیں ہیں. ان کی صحبتوں کو قطع تعلق کر لو، ان سے دور ہو جاؤ. کام کے پرتا کام، اس کے بعد میں نہیں. دل ہم تمہارے ساتھ میں لگتا ہے، چائے تمہارے ساتھ میں پئیں گے، کھانا تمہارے ساتھ میں کھائیں گے، اٹھیں گے بیٹھیں گے تمہارے ساتھ میں، سفر حضر تمہارے ساتھ میں، سب چھوڑ دو. بلکہ قطع تعلق کر لو ان کے ساتھ میں، دور ہو جاؤ. کیوں کہ جھوٹ وہ مرض ہے کہ جس سے نفاق پر پہنچتا ہے آدمی، اور سچ وہ چیز ہے کہ جس سے خدا کی نگاہ میں اور خدا کی نظر میں سچے بندے قابل قدر بن جاتے ہیں. بلکہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ لعنتیوں سے اگر بچنا ہو تو پھر تم کو اپنے ماحول میں اپنے کو فکر کر کے اس معاشرے سے، اس ماحول سے، اس گروپ سے اور ایسے لوگوں سے اپنی صحبت کو کاٹ کر یوں کہا، یوں فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کی سنگت کو اختیار کر لو. اور آقا نے فرما دیا کہ آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوا کرتا ہے. کیا مطلب ہوا کہ ہم پہچان لیں کہ ہمارا دل کن کے ساتھ میں لگتا ہے، سچوں کے ساتھ میں، سچائی والوں کے ساتھ میں، یا پھر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ میں، یا اس کے برخلاف. بھئی یہ دنیا تو ہے 60 کو 100 بنانے کی چکر، جھوٹ، لفنڈری، بدماشی، مکر، فریب، ویسے لوگوں کے ساتھ میں. خانقاہ میں بیٹھے تو آدھا گھنٹہ بے چینی ہو رہی ہو، اور وہاں پر جا کر وہ ویسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھے تو 1 گھنٹے کے بجائے نہیں بیٹھا اور بیٹھنا یار، بہت دن کے بعد میں ملا نا تو بیٹھ. اب تو وہاں پر سمجھ لینا کہ تو کون سی کوالٹی کا ہے، اپنی اکثر رپورٹ لے لینا وہاں پر کہ ہمارا دل کن سے لگتا ہے. کونوا مع الصادقین، کے پھر یہ سچے وہ سچے ہوتے ہیں کہ رب العالمین نے ایمان والوں کو فرمایا کہ کیا فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ میں رہو. کونوا مع الصادقین. اللہ کے پاس میں اتنے قدرداں ہوتے ہیں کہ کیوں کہ سچائی کی وجہ سے ان کے قلوب چمکدار ہوتے ہیں، اور ان کے اخلاق میں نورانیت ہوتی ہے، اور ان کے اندر کی سچائی کی وجہ سے ان کی زبان سے نورانیت نکلتی ہے. تو جب صحبت میں بیٹھیں گے سچوں کی تو پھر عطر لگا کر اگر کوئی آدمی ہو تو چاہے وہ نہ لگائے لیکن خوشبو تو محسوس ہی ہو جائے گی. اس لیے سچائی کو اختیار کرنا اور سچوں کے ساتھ میں رہنے کے اور اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے تھوڑا سا جبر کر کے محنت کرنی پڑتی ہے کہ جھوٹوں سے کٹنا ہے اور سچوں کے ساتھ جڑنا ہے. اب سچائی کے ساتھ میں اگر ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے تو وہاں پر ہماری اکثر رپورٹ آ جا رہی ہے کہ کیوں کہ بیل کے ساتھ میں بیٹھے گا، بھینس کے ساتھ میں بیٹھے گی، مینڈھا مینڈھے کے ساتھ میں، بکری بکرے کے ساتھ میں. جو جہاں کا ہے وہیں پر جا کر تو بیٹھے گا نا. تو ہمارا دل کدھر لگتا ہے تو ہماری پہچان ہے وہ. اچھا پھر ایسے لوگ اگر نہ ملے، معاشرہ پورا کا پورا جھوٹا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر وہ تنہائیوں کو اختیار کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ تو بھی سیف سائڈ ہو جاتے نا جی. اب حکومت بولی کہ نہیں بولی ماسک لگائے، وہ کرے ڈسٹینس، سوشل ڈسٹینس، وہ یہ سب اس کے ساتھ میں. اس کے بعد میں لاک ڈاؤن کر دو، بولے جو اپنے گھروں کے اندر میں گھروں میں رہ جاؤ. کیوں؟ یہ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ یہ سچے بننے کے لیے پھر جھوٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بدبو والوں اور جراثیم والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ تنہائیوں میں زیادہ رہتے ہیں، وہ خانقاہوں میں زیادہ رہتے ہیں، یاد الہی میں زیادہ رہتے ہیں، دنیا میں زیادہ نظر نہیں آتے. وہ پھر ان کی پہچان ہوٹلوں پر بیٹھنے والے، موٹروں میں گھومنے والے اور لوگوں کے ساتھ میں تماشے کرتے گھومنے والے وہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ سچے جو ہوتے ہیں. ماحول دیکھتے ہیں کہ سچائیوں کا ماحول نہیں ہے، خانقاہیں نہیں ہیں، ذکر اذکار کا نظام نہیں ہے، اچھے لوگوں کے اگر ماحول اور اثرات نہیں ہیں تو کیا کرتے ہیں پھر وہ
خانقاہوں کی تنہائیوں کو اختیار کر لیتے ہیں، اپنے گھروں میں خانقاہیں بنا لیتے ہیں، روپوشی اختیار کر لیتے ہیں کہ کیوں کہ کم از کم اس صورت کے اندر بھی وہ اپنی سچائی کی صفت کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور نتیجے کے اعتبار سے جھوٹوں کی صحبت میں رہ کر وہ جراثیم تو خود اپنے اندر میں پیدا نہیں کر لیتے بیماریوں کو۔ یہ متعدی مرض ہوتا ہے جھوٹ، اس لیے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ میں رہو، لیکن اس کی پہچان کیا ہے کہ میں تم کو جھوٹا کہوں، تم مجھے جھوٹا کہو، تم مجھے سچا کہو، میں تم کو سچا کہوں۔ یہ یہاں پر یہ بھی چلتی ہے کہ تم مجھے اچھا بولو، میں تم کو اچھا بولتا ہوں۔ بھائی دو آدمی میں تمہاری اچھائی میں بیان کرتا ہوں تو انہوں جا کے ان کو بولتے تمہارے بارے میں اچھائی، تو پھر انہوں دو آدمی میں تمہاری اچھائی، یہ بھی کمپرومائز چلتے رہتا ہے ان معاملوں میں۔ نہیں، اپنے پر محافظ بنو کہ ہم جھوٹے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ سچا وہ ہے جس کو جھوٹ کا ڈر اور خوف ہو، اور جھوٹا وہ ہے کہ جس کو سچ کی قدر نہ ہو۔ ارے یہ زمانہ سچا کہاں جی، کہاں چلتی سچائی تمہاری؟ ارے بھوکے مرنا پڑتا تم سچائی کے ساتھ میں چلو، ہو گیا تو سمجھنا کہ بیٹا پکا جھوٹا ہے یہ، بچ جاؤ اس سے، وائرس والا ہے، وہ کینسر والا ہے، وہ ٹی بی والا ہے، وہ کرونا والا ہے۔ ایسوں سے صحبت کو کاٹ لو۔ جب پیران کامل دیکھتے ہیں کہ جب ماحول زیادہ جھوٹوں کا بن جاتا ہے اور سچائی کے نظام ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ان مریدین کو تربیت کے لیے بستیوں سے چھڑا کر جنگلوں میں بھیج دیتے ہیں، خانقاہوں میں بھیج دیتے ہیں، آستانوں پر بھیج دیتے ہیں، کیونکہ سچائی کے ماحول میں رہ کر، کیوں کہ سچائی کیا ہے معلوم ہے؟ سچائی اصل میں سچ کا مین گیٹ ہے۔ پہلے سچائی آئے گی، اس کے بعد ساری اچھائی آئے گی۔ جس میں سچائی نہیں ہوگی اس میں اچھائی بھی نہیں ہو سکتی، جو سچا نہیں ہے وہ اچھا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عرب، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ان کی زبان میں نازل فرمایا، دو جہاں کے مالک ان میں مبعوث کیا، اور پھر کعبۃ اللہ کو وہاں پر رکھا۔ آخر وہ کون سی خصوصیات تھی؟ عرب میں زمانے جاہلیت کے اندر بھی ساری برائیوں کے باوجود ایک اچھائی ان میں یہ تھی کہ وہ سچ بولنے والے تھے۔ یہ ایک اچھائی کی تنبیہ اور کھڑکی تھی عرب کے اندر میں، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ایک اچھائی اور سچائی کی وجہ سے سارے اچھائیوں کو دین کی صورت میں اور شریعت کی صورت میں ان کے پاس پہنچا دیا۔ اور ان میں جو بد روحیں تھی، بد مزاج لوگ تھے، جو جھوٹے تھے، ان جھوٹوں کو بھئی کھانا پکاتے ہیں، اچھا پک گیا، سب کچھ ہو گیا، مگر کھچن لگا تو نکال کر اس کو بازو رکھ دیتے نا جی، جلا ہوا کھانا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کچن میں بعض لوگوں کو کھانے سے زیادہ پسند رہتا۔ اب سچ کے ماحول میں بھی رہتا پھر بھی جھوٹ بولنے کے دل بولتے رہتا، یہ بھی کچن میں کھانے والے بھی رہتے بس، ہاں یہ رہتے ہیں۔ تو ویسے جو کچن تھے نا، کہ وہ صحابہ اکرام کا سچائی کا ماحول تھا، وحی کے نزول کا زمانہ، خیر القرون کا زمانہ، لیکن اس زمانے کے اندر بھی جو جن کی طبیعتیں، جن کا دل اور جن کا وجود جھوٹا تھا، زبان کے اوپر ہمیشہ جھوٹ رہا کرتی تھی، سچ بولنا ان کو مشکل ہوتا تھا، سچائی ان کے پاس میں نہیں تھی، تو تالا لگا ہوا تھا، لاک لگا ہوا تھا۔ خیر القرون کے زمانے میں جھوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب کے اوپر مہر لگا دیا اور منافق ان کو بنا دیا۔ تو اس فتنے والے زمانوں کے اندر میں جھوٹ بول کر تم اور میں سچ بن سکتے ہیں؟ اس لیے تھوک دو جھوٹ کو، اور کیسے ہم سچے بنے؟ نہیں، دنیا کتنا آسانی سے بول دیتا ہے یہ مسلمان کا بچہ، ارے تو سچائی کا زمانہ کہاں ہے جی، یہ زمانے میں سچائی چلتی۔ اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے دل کا رخ حق سے پھرا ہوا ہے بالکل، یہ خود جھوٹا ہے، یہ وائرس زدہ ہے، وہ کرونا کا مریض ہے، وہ کینسر کا مریض ہے، وہ ٹی بی کا مریض ہے، اس کے قریب بھی جائیں گے تو اس وائرس سے مبتلا ہوں گے۔ چھوڑ دو ایسے جھوٹوں کو، ان کی صحبت کو، چاہے وہ تمہاری بیوی ہو کہ تمہاری اولاد ہو کہ تمہارا دوست ہو کہ تمہارا ڈگری اور جگری دوست کیوں نہ ہو، لیکن جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور ایسے ہی دینداروں کے ماحول کے اندر میں ان کی پہچان یہ ہوگی کہ سفید پوشاکوں کے اندر بھی جھوٹے بہت مل جائیں گے، دنیا کے لیے بولنا پڑتا بھائی ذرا جھوٹ، ہاں سمجھنا کہ بس وہاں تک ہی رکھو، اس سے آگے اس کو مت بڑھنے دو۔ جس کی جھوٹ ثابت ہو جائے اس سے کل، اگرچہ کہ تمہارے پیر سے اگر ثابت ہو جائے تو فاصلے کو پیدا کر لو،
تمہارے خلیفہ بھائی سے جھوٹ ثابت ہو جائے، تمہارا ایمان تو کہے گا نا کہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے. کوئی رعایت نہیں ہے جھوٹ کے اندر میں، کیونکہ جھوٹ غلاظت ہے. یہ خدا کی قسم اللہ کو غضب میں لانے والی چیز ہے. لعنت اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنتی راہ طریقت میں مردود ہے، وہ مردود جو جھوٹا ہے، جس مرید کے زبان پر جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ثابت ہو رہی ہے، اس کو اللہ کے واسطے نظام والا مت سمجھو، خانقاہ والا مت سمجھو، بلکہ اس کو پرے کر دو، بالکل اکیلا کر دو کہ جاؤ تو اپنے انجام کا ذمہ دار ہے. عرب شرک تھا، کفر تھا، سب کچھ تھا، خون ریزی تھی، حرام خوری تھی، زمین پر گرے ہوئے خون کو بغیر تحقیق کے پی لیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے. لیکن رب سے پوچھے، ہم پوچھے کہ اللہ تو ان پر اتنا مہربان کیوں ہوا کہ اپنے دو جہاں کے مالک کو دے دیا؟ تو ان کے اللہ کی اس مہربانی کی ایک وجہ کہ وہ لوگ جھوٹ سے دور تھے، اور وہ جھوٹ خانقاہوں میں رہ کر، وہ جھوٹ مسجد کے ممبروں پر، وہ جھوٹ نمازیں پڑھ کر، وہ جھوٹ، خدا کی قسم جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. پہلے جھوٹ کو دور کرو، اپنا جائزہ لیتے رہو، اپنا جائزہ لیتے رہو، اپنے مزاج کو دیکھتے رہو کہ ہمارا دل کہاں لگ رہا ہے، کن سے لگ رہا ہے، جھوٹ ہمارے اندر میں نکل رہی کہ نہیں نکل رہی، سچائی ہمارے اندر میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، صدق والے ہیں کہ نہیں ہیں. اگر سچے لوگ ہو تو یہ پہنچیں گے ولایت تک، اور جھوٹے پہنچیں گے منافقت تک. فیصلہ اب تمہارے میرے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اولیاء کے بننا چاہتے ہیں یا منافق بننا چاہتے ہیں. اب دونوں کا فیصلہ تم کو مجھ کو کرنا پڑے گا. اللہ تعالی حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے.